یا علی مدد. الوائز ابو علی وائز نمبر 243. جب ایئرپورٹ پہ گیا تو پتہ لگا کہ صاحب کوش گاؤں میں گئے ہیں، تو بیچارہ بھاگ کے آیا. کوئی گاڑی رستے میں ملی تو یہاں دیکھا صاحب باہر جماعت خانہ دیکھ رہے ہیں. تمہارے پاس چابی ہے؟ کہتے ہاں سرکار. جماعت خانہ کھولا، اندر ماں باپ نے پاؤں رکھا، اس کا سہارا لے کے اندر گئے. فرمایا ہم یہاں تم کو دیدار دینے کے لیے آئے ہیں. ایک مرید کے لیے، ایک بچے کے لیے اس نے کتنی زحمت اٹھائی. ٹیلی گرام تو اس کو پہلے یاد نہ آ سکتی تھی، بہانہ بنایا. اب میں آپ کو ابھی کی بات سناؤں. یہ باتیں سنانے سے میرا مقصد یہ کہنا ہے دینداروں کہ ہر ایک مومن کے دل کے اندر حضرت امام بسا ہوا ہے. ہر ایک دل کے اندر جتنا چاہو گے وہ اتنا نزدیک ہے. دار السلام کا ایک لڑکا لندن سے اوپر کچھ 50 میل پہ پڑھتا ہے. 3 برس سے وہ ادھر پڑھتا ہے. حضرت امام جب لندن آئے تو اس بیچارے کو ایگزامینیشن دینا تھا تو جلدی سے آ نہ سکا. لیکن آخری دن 7ویں تاریخ کو جمعے کا دن تھا، اس دن وہ آیا امام کا دیدار کرنے کے لیے. مولانا حضرت امام پہلے دن بیگم صاحبہ کو لے کے آئے اور آخری دن بیگم صاحبہ کو لے کے آئے. اس کے درمیان بیگم صاحبہ امام کے ساتھ نہیں آئیں. آپ کو شاید یہ پتا ہوگا کہ مذہبی کام کاج کے درمیان بیگم صاحبہ موجود نہیں ہوتی. بیگم صاحبہ نے حضرت امام کی بیعت نہیں کی ہے. بیگم صاحبہ ہیں وہ امام کی بیعت اگر کر لے تو امام کی روحانی بچی ہوتی ہیں، اس لیے جو امام کی گھر والی ہوتی ہے وہ بیعت نہیں کرتی، اس لیے وہ مذہبی کام کاج میں حصہ نہیں لے سکتی. آپ خیال کرو کہ جب مذہبی کام کاج شروع ہوتے ہیں تو امام کی گھر والی یا مستقبل کے امام کی ماں وہ بھی جماعت خانے میں نہیں آ سکتی. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مشنری صاحب ہمارے دوست ہیں جو اسماعیلی نہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں بھلا ہم کو جماعت خانے میں کیوں نہیں آنے دیتے. بہت سے لوگ ہیں جن کے یار دوستوں کو یہ ایک قسم کی الجھن ہوتی ہے، یا وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی اسماعیلی لوگ جماعت خانے میں جا کے کیا کرتے ہیں. ہم غیروں کو جماعت خانے میں نہیں آنے دیتے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ہمارے امام کی بیعت نہیں کی. سب سے بڑی وجہ یہ ہے. یہ ایک روحانی فیملی ہے. حضرت امام کی روحانی کنبہ ہے، حضرت امام کے روحانی بچے ہیں، اور امام ہماری ماں اور باپ ہے. جب سارا کنبہ اپنی فیملی کی باتوں میں پڑا ہوتا ہے غیروں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. ہمارے اس جماعت خانے کے اندر جبکہ مذہبی رسومات جاری ہوتی ہیں ہم غیروں کو نہیں آنے دیتے کیونکہ انہوں نے ہمارے امام کی بیعت نہیں کی. خود امام اپنی بیوی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ جب مذہبی کام کاج ہوئے تو وہ بیٹھی رہے، اس کو بھی باہر چھوڑ آتا ہے. تو پہلے دن امام اپنی بیگم کو لے کے آئے اور آخری دن بیگم کو لے کے آئے. یہ آخری دن بیگم صاحبہ آئیں. بیگم صاحبہ کو پہلے ہی دن جماعت کی طرف سے ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے اور خود مولا باپا کے پاس کچھ پریزنٹ تحفے وغیرہ دیے گئے تھے جو امام نے بڑی رحمت سے قبول کیے. تو جو تحائف بیگم صاحبہ کو دیے گئے اس کے اندر ہیرے کی ایک بریسلٹ بھی تھی اور ایک گرین اور ریڈ ساڑی تھی. ریڈ بارڈر تھا
اور گرین اس کی پلین تھی، زمین تھی. آخری دن بیگم صاحبہ یہ ساڑی پہن کے آئی تو مولا نے جماعت کو کہا دیکھو بیگم کو دیکھو، یہ وہ ساڑی ہے جو تم نے پریزنٹ دی تھی، کیسی اچھی لگتی ہے. اور بیگم صاحبہ اس ادب سے اتنے احترام سے بیٹھتی ہیں کہ ہمیں خیال ہوتا ہے کہ امام کی بیگم ہے، جس طرح چاہے بیٹھے، لیکن اس کے چہرے مبارک اور ہاتھوں کے سوا اس کے بدن کا کوئی حصہ دکھتا نہیں. بیٹھتی ہیں تو ساڑی میں اپنے پاؤں تک چھپا لیتی ہیں. جب گیٹ پہ آتی تھی تو اپنے ہاتھوں سے نیچے جھک کے اپنے سینڈلز نکالنے شروع کیے. دوڑ کے 2 لڑکیاں آئیں جو اسکاؤٹس میں اور گرل گائیڈز میں کام کرنے والے بچے تھے. تو بیگم صاحبہ نے منع کیا، نہیں میں خود کھولوں گی. اپنے سینڈلز خود کھولے اور اتار کے انہوں نے ایک تھیلی دی پلاسٹک کی، اس میں رکھے اور کہا کہ تم سنبھال کے رکھو. اندر قدم نہیں رکھا جب تک کہ بوٹ اتار نہ دیے. اور ہمیشہ امام کے پیچھے پیچھے چلے، کبھی اس کے برابر نہیں چلی. اور کبھی بھی کوئی چیز پیش کی جائے جماعت کی طرف سے یا کسی انفرادی آدمی کی طرف سے تو بیگم صاحبہ ہاتھ نہیں لگاتی، پہلے مولا کو دیکھتی ہیں کہ یہ چیز لوں. اگر امام نے آنکھوں سے اشارہ کیا تو قبول کرتی ہیں، وگرنہ نہیں. کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے. ہماری بہنوں بھائیوں کو یہ چیز سیکھنی چاہیے. امام نے فرمان فرمائے اور اس کے بعد بیٹھے نہ، فرمان بعد میں سنائے، گنان پڑا گیا. ہر روز یہ ایک ہماری ریت تھی، امام آوے فرمان سنانے سے پہلے گنان پڑھا جائے، اس کے بعد امام فرمان کرے. اور گنان پڑھنے سے پہلے چین اور ہار پھولوں وغیرہ کے جو ڈالے جاتے ہیں وہ تو ہے ہی. تو گنان پڑھا گیا. اس کے بعد سرکار نے فرمان کیے اور فرمایا کہ میں ابھی بیگم کو باہر چھوڑاؤں، میں واپس آتا ہوں. سرکار بیگم کو چھوڑنے کے لیے باہر گئے. آخری دن تھا، پاکستان کا بینڈ آیا ہوا تھا. سب نے بینڈ والوں کو بہت دعا سیکھ فرمائی اور بینڈ کے ساتھ ماں باپ نے فوٹو اتروائی. پھر اور بھی کچھ لوگ تھے، آفیسرز وغیرہ تھے، ان کے ساتھ فوٹوز اتروانے کا، باتوں چیتوں کا، رپورٹرز وغیرہ کا کام ہوتا رہا. کافی دیر بعد سب کھڑے رہے. یہاں جو جماعت بیٹھی تھی تو اس وقت جو ایسوسی ایشن کے چیئرمین تھے انہوں نے پوچھا بھائی کوئی گنان بولنے والا ہے تاکہ جماعت ادھر بیٹھی رہے. تو ایک یہ لڑکا جو دارالسلام کا 50 میل دور تقریباً رہتا ہے وہ کھڑا ہوا اور آ کے اس نے گنان بولا. اس کی آواز، اس کے بولنے کا طریقہ، اس کے دل کی محبت اس کے لفظوں اور آواز میں شامل تھی. اتنی لذت آئی، اتنا مزہ آیا اس کے گنان پہ کہ لوگ بھول گئے کہ حضرت امام باہر گئے ہیں. 3-4 پاٹ بولے اس نے. بعد میں سرکار نمودار ہوئے دروازے پہ تو یہ چپ چاپ آ کے بیٹھ گیا. بیٹھا تو آنکھوں میں آنسو آ رہے. میرے پاس بیٹھا. میں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہتے مشنری صاحب 3 برس سے ہر روز دعا مانگتا ہوں کہ یا مولا ایک دن ایسا ہوئے کہ میں تیری حاضری میں گنان بولوں. مشنری صاحب گنان تو بولے لیکن مولا کرسی پہ نہیں، وہ تو باہر گیا تھا اور اب وہ آیا تو میرا گنان بند کرا دیا. میں نے کہا دیکھ بیٹا، وہ کبھی ظاہر میں ادھر کرسی پہ نہیں تھا تو باہر تھا، اس میں دلگیر ہونے کی کیا بات ہے؟ بیچارہ چپ ہو گیا. مولا آ کے کرسی پہ بیٹھ گئے. صبح تو گنان پڑھنے والے نے 7 دن کے جو وعدے دیے ہوئے تھے اس حساب سے صبح جس نے سب سے پہلے گنان پڑھ لیا تھا وہ تو ہو چکا تھا گنان کا وعدہ. سب جب آ کے بیٹھے تو مکھی نے جو مہمانی والے تھے ان کو بلایا.
تو ماں باپ نے فرمایا نو مکھی، نو مہمانی۔ مکھی ٹھہر گیا، ہاتھ کیا ٹھہرو، خداوند کی طرف دیکھا، مکھی آئی وانٹ گنان۔ پروگرام تو نہیں تھا، کیونکہ پروگرام کے اندر ایک ہی گنان تھا۔ جو صبح سرکار بیگم کے ساتھ آئے تو وہ گنان کے وعدے تو 1 مہینہ پہلے مل چکے تھے، وہ گنان پڑھنے والی بائی نے گنان پڑھ دیا اور وہ معلوم بھی نہیں کدھر۔ اب جو مکھی کو یکایک صاحب کہتے ہیں مکھی آئی وانٹ گنان، تو مکھی تو ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایسوسی ایشن کے چیئرمین نے اس لڑکے کو بلایا جو ابھی ابھی گنان بول کے گیا تھا، اور کوئی نہیں تھا۔ مکھی کو کہا اس نے ابھی گنان بولا تھا، بلا اس کو، اب گنان بولا۔ جب وہ مائک پہ آیا ہاتھ باندھے، تھوڑا سا ایسا ہو کے کہ کندھا مولا کی طرف نہ جائے۔ مولا جو کرسی پہ ایسا بیٹھے تھے سیدھا ایسا پھر کے کرسی کے اوپر پھر کے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ اس نے جو گنان بولا ہے جماعت کی آنکھیں بھر آئی۔ اس محبت سے اس نے گنان بولا، 3 برس کی اس کی دل کی دعائیں اور آرزوئیں پھلی آج۔ 2 پاک بولے، مزہ آ گیا۔ مولا کے پاس آیا، مولا سچ مچ اونچے ہو گئے، اس کو نزدیک بلا کے اتنا پیار کیا، اتنی دعا عطیت فرمائی کہ بات چھوڑ دو۔ گنان کا کوئی پروگرام نہیں، مگر یہ یہاں رو رہا تھا، خود وہ باہر کھڑا تھا تو یہ رونا اس کے دل میں بج رہا تھا، میرا ایک بچہ رو رہا ہے، کیوں روتا ہے؟ مجھے گنان بولنا ہے، مکھی آئی وانٹ گنان۔ اب ادھر تو کوئی تھا نہیں اس کے سوا۔ جیوی تارا دل ماں تیری صاحب جی نے واچا، جیسی نیت کرو گے، جیسا پیار کرو گے، جیسا اسے یاد کرو گے، جیسا اس کا ذکر کرو گے، جس نظر سے اسے دیکھو گے، آپ کے ساتھ وہ اس سے زیادہ پیار کرے گا، آپ کو زیادہ محبت کرے گا، اور اس امام کی محبت کا تو کوئی پھر پار نہیں۔ ستگور کہہ رہے ہیں داس ہمارا ہوئے سے ایتے چھے ہمارا گلے نا ایتے نے گلے نا ہار کرینے مومن کے سکھ کا انت نہ پار رے بھائی، سکھ کا انت نہ پار۔ جو محبت کرنے والے ہیں آنکھیں بند ہوتی ہیں، منہ بند ہوتے ہیں، لیکن دل جاگتے ہیں۔ مومن نیند میں بھی پکار کرتا ہے تو یا علی یا علی یا علی۔ جمعرات ستمبر مہینے کی 6 تاریخ جماعت کے اندر ان لوگوں کے لیے مہمانیوں کا کام رکھا گیا، لندن کی بات کرتا ہوں، کہ جو لوگ بیچارے اپاہج تھے، جس کو انگلش میں انویلڈز کہتے ہیں، بوڑھی عمر ہو گئی، بیمار ہیں، پاؤں دکھتے ہیں، اور کوئی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، ان کے لیے پہیے والی گاڑیوں کا، ویل چیئرز کا انتظام کیا گیا۔ جماعت کے اندر اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ جمعرات کو جو لوگ اس لائق نہیں کہ زمین پہ بیٹھ سکیں اور ویل چیئرز کے اوپر ان کو ضرورت ہو بیٹھنے کی، تو والنٹیئر کور کے کیپٹن سے ملیں، ان کے لیے ویل چیئر کا انتظام کیا جائے گا۔ جمعرات کو جو جگہ ان لوگوں کے لیے طے کی گئی تھی، پروگرام اس طرح کا تھا کہ مولا جب دوسرے ہال میں جاوے
تو رستے میں جاتے جاتے ان کی مہمانیاں قبول کرے۔ اس دن صبح کے وقت صرف ایک آدمی تھا، 72-73 سال کی عمر، اس کو پارکنسن کی بیماری تھی، یعنی لرزے کی بیماری، سارا بدن ہلتا رہتا ہے 24 گھنٹے، اور اچھی طرح منہ سے بول بھی نہیں سکتا۔ ایک ایسا بوڑھا شخص ویل چیئر پہ بیٹھا تھا اور اس کی بیوی نے مہمانی کی پلیٹ رکھی تھی۔ ایسے 5-7 شخص تھے، ممکن ہے کوئی وجہ سے ان کی جگہ فیملی کے کوئی اور آدمیوں نے مہمانیاں رکھ دی، مگر اس دن صرف یہ ایک اکیلا تھا۔ مفتی صاحب نے سوچا کہ اکیلا آدمی ہے تو چلو اس کی مہمانی کل آخری دن کریں گے۔ تو مفتی صاحب نے کہہ دیا آدمی کو کہ اس کو کہو کہ تمہاری مہمانی آج نہیں کل پہ رکھیں گے۔ کیوں؟ مفتی صاحب نے یہ سوچا کہ ممکن ہے کہ باقی جو لوگ رہ گئے ہیں وہ کل آئیں گے تو تمہاری مہمانی کل۔ آمین۔ اب یہ من میں صبح سے یا گزشتہ شام سے کئی چیزیں سوچ رہا تھا، مولا کو میں یہ کہوں گا، مولا کو یہ کہوں گا، یہ اس امید کے اوپر کہ کل مولا مجھے دعا دیں گے، میرے پہ ہاتھ رکھیں گے۔ ایسی امیدوں کے اندر اس نے رات گزاری اور خوشی خوشی صبح مہمانی لے کے جب یہ ہال میں آیا، اب یہ کہا گیا کہ آج تمہاری مہمانی نہیں لی جائے گی، تو بیچارے کا دل ڈوب گیا، چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آفیسر نکلا، اس کو پوچھا آج تمہاری مہمانی ہے؟ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بولے آج ہماری مہمانی نہیں۔ تو یہاں مت کھڑے رہو، حضرت امام کو ادھر سے جانا ہے، بلایا والنٹیئر کو کہ اس کو ادھر سے نکال کے اس طرف لے جاؤ۔ فوراً والنٹیئر آیا، اس کی ویل چیئر چلائی، پیچھے سے کوریڈور میں سے نکال کے اس کو دور لے گئے۔ وہ جو ہال، اولمپیا ہال، جس کے اندر امام کے لیے یہ انتظامات کیے گئے تھے، زندارو آپ کی اس دیوار سے لے کے اس دیوار کو اور 1.5 گنا کر دو، اتنا لمبا ہال کے ایک وقت میں تقریباً 10,000 آدمی بیٹھ جائیں، سارا فلی کارپیٹ، تو ادھر جا کے رکھ دیا کہ اس طرف امام کا کوئی پروگرام تھا ہی نہیں اور امام اس طرف جاتے ہی نہیں۔ بیچارے کا دل ڈوب گیا۔ دلوں میں یاد کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، محبت والے زبان نہیں کھولتے۔ مہمانیوں کا سلسلہ جاری تھا، درمیان میں مولا نے مہمانیاں بند کی۔ امام کا جہاں تخت بنا ہوا تھا اس کے پچھلی طرف ایک ریسٹ روم بنایا گیا تھا کہ جہاں جا کے امام 1.5-2 گھنٹے کے بعد اس کی خوشی ہوئے تھوڑا آرام کرے۔ ٹیلی فون کا انتظام تھا کہ مولا کو کہیں فون کرنا ہوئے، اور اندر جوس وغیرہ پینے کا انتظام تھا۔ سرکار بھوکے کو بولے مجھے ریسٹ روم میں جانا ہے۔ بولے سرکار، مہمانیوں کا کام سٹاپ کیا، سرکار ریسٹ روم میں گئے، آرام سے بیٹھے، تھوڑا سا جوس پیا، کچھ انسٹرکشنز دینی تھی، باتیں کی۔ 10 منٹ کے بعد سرکار اٹھے، ریسٹ روم سے باہر نکل کے سامنے ہی دروازہ ہے، اس دروازے سے ہو کے سب واپس تخت پہ آ کے بیٹھ جائے۔ لیکن ماں باپ سامنے کی بجائے دروازے کے جانے کے تو سب جانے لگے اس طرف، یعنی وہ سائڈ میں کہ جہاں کوئی پروگرام ہی نہیں تھا۔ کونسل کے پریزیڈنٹ نے عرض کی خداوند ناٹ دس سائڈ۔ ماں باپ نے گھوم کے اس کو دیکھا، فوراً ڈر گیا، منہ جھکا لیا، کیونکہ ایسا ایک واقعہ 1 دن پہلے ہو چکا تھا۔ فوراً چپ ہو گیا، منہ نیچے کر لیا۔ ماں باپ گئے، ماں باپ گئے، کیوں گئے؟ 6 دن سے وہ لڑکے اور لڑکیاں اسکاؤٹس اور گرل گائیڈس کے کہ جو لوگوں کی خدمت میں پیچھے کھڑے تھے، ایسے 20-20 بچے اس کوریڈور کے اس طرف
पाखाने थे औरतों और मर्दों के लिए। बाहर बहुत सी चप्पलें रखी गई क्योंकि बूट तो सबके बाहर हैं। एक 100 जोड़े रबड़ की सैंडल्स के रखे गए थे और हर 5-5 मिनट के बाद अंदर दवाएं छिड़की जाती थीं और एयर फ्रेशनर से एयर साफ की जाती थी। मैं कहता हूं जो इंतजाम लंदन के अंदर था वो कनाडा से ज्यादा बढ़ गया। ऐसा इंतजाम कहीं नहीं देखा। अब ये वो लोग थे कि जो बेचारे सुबह 7 बजे आते थे और मौलाना हाजिर इमाम चले जावे फिर भी नहीं, सारी जमात जब तक चली ना जावे तब तक ये लोग खड़े रहते थे। आज 6 दिन से इन्होंने दीदार नहीं किया। किसको खबर उनके दिलों में क्या होता होगा। इनको दीदार का चांस कहां मिले, यानी इमाम रेस्ट रूम में से निकले, ये लोग सब बाहर खड़े हो गए। मौला ने एक एक के ऊपर हाथ रखा, तुम ये काम कर रहे हो, शाबाश, बहुत दुआ थी, स्पेशल दुआ थी। सबको एक एक के ऊपर हाथ रख के गया। चलते 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 साहब ऐसा घूमे तो वो गाड़ी वाला इधर मुंह करके बैठा था। पीछे जाके मौला ने उस आदमी के कंधे पे हाथ रखा। आज जो इस वक्त मुखी हैं लंदन के, केंसिंगटन के, इसके पहले जो 4 बरस पहले मुखी थे शमसुद्दीन वालजी, ये उनके बाप का जिक्र करता है। मौला ने जाके पीछे से कंधे पे हाथ रखा। गर्दन मोड़ के देखने की ताकत नहीं थी, लेकिन हाथ रखा। ऐसा झुक के मौला उसको कहते हैं, वेयर इज योर मेहमानी। मुखी ने मना कर दिया, तो ऑफिसर ने निकाल दिया। दिल जलने लगा। दिल की ये क्लिक, दिल का ये रोना, दिल की ये बेचैनी, दिल की ये तड़प और दर्द उधर हो रहा था। वेयर इज योर मेहमानी। फौरन उसकी बीवी खड़ी हो गई, खुदावंद ये रही मेहमानी। एक हाथ जो उस पे रखा था वो उठाया नहीं, दूसरे हाथ से मेहमानी पे दुआ शीश फरमाई, उसको पीछे खड़े खड़े प्यार किया, सिर पे हाथ फिराया, बहुत दुआ शीश फरमाई। एक एक के दिल को जानता है, एक एक के दिल को। चारे चारे जुगना जीवड़ा तमारा किए किए हाने वसंता है जी। कहाँ कहाँ तेरे चाहने वाले बैठे हैं। 180 आदमियों के लिए मौला ने 7 दिन का प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया का बनाया। 180 आदमी हैं सारे ऑस्ट्रेलिया में। बड़े से बड़ी जमात सिडनी की है कि जहाँ 85 जीव हैं, और इन 180 आदमियों के साथ एक एक से मिला। आज मैं सारी बात नहीं सुनाऊंगा, लेकिन इमाम के दिल में हर एक मुरीद के लिए सिंगल जगह है, एक एक उसका बच्चा है। जिंदारो, जिस आदमी ने दिल दिया, जिसने इमाम से मोहब्बत की, जिसने इमाम को चाहा है, जो रात दिन रोते हैं उसकी याद की जुदाई में, जो इमाम को हर पल याद करते हैं, इमाम उनके नजदीक है। इमाम कभी उनको अपने से दूर नहीं करता, वो हमारे दिलों में बैठा है। सिर्फ उस आदमी के लिए कि जिनको थोड़ा शक होता है कि शायद मौला मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। ऐसा क्यों सोचते हो? मौला जरूर सुनता है, मौला सुनता है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं, हमसे हमेशा हर दुख में हमको याद करो,
ہم تمہارے نزدیک ہیں. اور یہ تو قرآن نے فرمایا ہے کہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. دور نہیں دیکھڑیا جن دور کری جانیا تینا کاج نہ سیدھا ایک چندوں نے سورج پاون میں پانی مارا گرسم تول نہ کوئی ایک جی ہو پون، پانی، چاند، سورج جو قدرت کی طاقتیں ہیں. پھر فرمایا میرے مولا جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں. ہر روز سینکڑوں آدمی باہر یورپین کھڑے رہتے تھے، صاحب کی گاڑی آوے اس کو دیکھنے کے لیے آغا خان کیسا ہے. جب دیکھتے تھے تو دل ٹھنڈے ہو جاتے تھے. سینکڑوں آدمی. مولانا حضرت امام 4 برس پہلے سدھپور گئے سال بھی صاحب سدھپور گئے تو مولا نے ادھر جا کے جب سدھپور کو جب دعا اس جماعت میں دی، پر باہر جب نکلے تو کم از کم 25 سے 30 ہزار آدمی، کوئی 10 میل سے، کوئی 20 میل سے، کوئی 25 میل سے، کوئی پاؤں سے، کوئی سائیکل پہ، کوئی گاڑے کے اوپر بیوی بچوں کو لے کے مولا کا درشن کرنے آئے تھے. اسماعیلی نہیں تھے، درشن کرنے آئے تھے. درشن کر کے دیدار کر کے ان کے دلوں کو شانتی، امن، سکون مل گیا. ہر قوم کے لوگ بھی جب اس کو دیکھتے ہیں تو اتنا تو ضرور کہتے ہیں کہ کچھ ہے. اس کو دیکھ کے دلوں میں کچھ ہچمچاہٹ ہوتی ہے. مولا 58 میں زنزبار جب آئے، جیسے ہی ماں باپ گاڑی سے اترے تھوڑی دیر کے بعد زور کی بارش ہونے لگی. بارش ہوئی تو مولا نے مجھ کو کہا ابو علی نیچے جاؤ، گاڑی میں میرا کیمرہ پڑا ہے وہ لے کے آؤ، دیکھو اس کو پانی نہیں لگے. بھلے سرکار. میں نے سوچا کیمرہ گاڑی میں پڑا ہے کون لے جائے گا، پولیس کھڑی ہے، والنٹیئر کھڑے ہیں، گاڑی چلانے والا جو ڈرائیور ہے وہ ہے. لیکن مولا کو کچھ دکھانا تھا، میں مشنری ہوں نا، کبھی مجھ کو کیمرہ لینے نہ بھیجتا تو آج یہ بات آپ کو کون سناتا. میں اترا نیچے، مجھے دیکھ کے تو ایک والنٹیئر چھتری لے کے آیا. میں جب جانے لگا میں نے چھتری کے آسرے سے نیچے ایک تولیہ بھی لیا اور ماں باپ کا جو کیمرہ پڑا تھا اس کے اوپر تولیہ ڈالا، لپیٹ کے سنبھال کے. اس نے کہا تھا دیکھنا پانی کی بوند نہ گرے اس پہ. میں اندر لے کے آیا. اب جو میں کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ کار کے اس طرف کچھ 15-16 ہندو بھائی، عورتیں اور مرد اس طرف کھڑے تھے. پانی اس طرح برس رہا تھا کہ جیسے کوئی ڈیم پھٹ جائے، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی. تو ان کو اتنا بھیگتا ہوا دیکھ کے میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا ادھر آ جاؤ. والنٹیئروں نے کہا ہم نے ان کو بہت کہا ہے اس طرف آ جاؤ، نہیں آتے. میں نے جب کہا تو ہاتھ جوڑ دیے، نہیں آئے. میں بڑی دیر تک ان کو دیکھتا رہا اور اتنی بارش کے ان کے کپڑے بالکل چپک گئے. پھر میں نے کہا بھائی اتنی بارش ہوتی ہے تم آ جاؤ ادھر. ہاتھ جوڑا نہیں. مولانا حضرت امام 1.5 گھنٹہ جماعت خانے میں بیٹھے،
بارش تو خیر آدھے پونے گھنٹے کے بعد بند ہو گئی، مگر وہ لوگ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ جب میں اوپر آ کے کیمرہ میں نے رکھا تو ماں باپ نے کہا اپنے پاس رکھ، ہاتھ کا اشارہ کیا، رکھا۔ صاحب جب ہی کھڑے ہوئے تو مولا نے مجھ کو فرمایا ڈیڈ یو سی؟ بولا نہیں کہ کیا، مگر مجھ کو بتایا، مجھ فرماتے ہیں ڈیڈ یو سی؟ تم نے دیکھا؟ اس وقت میں نہ سمجھا، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد ان آدمیوں کو یاد کر کے مجھ کو آیا خیال، ہاں یہ صاحب نے جب مجھے پوچھا ڈیڈ یو سی کیا تم نے دیکھا، تب مجھے خیال آیا کہ ان کو دکھانے کے لیے نیچے بھیجا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے سے آئے تھے، صاحب جب ہی چلے گئے پھر میں نے ان کو پوچھا، کہتے ہم تو بھگوان کا درشن کرنے آئے تھے۔ کس کے دل میں کس طریقے سے بیٹھا ہے ہمیں کیا پتا دینداروں، صرف ہم نہیں دنیا میں اور ایسے بہت سے ہیں کہ جو اس کو چاہتے ہیں، چھپی چھپی محبت کرتے ہیں، اس کے گن گاتے ہیں، ایسے لوگ بہت ہیں، بہت بہت، جن کے دلوں نے حضرت امام کو سمجھ لیا ہے، جن کے دلوں میں حضرت امام کی محبت ہے، پھر ان لوگوں کو امام کے لیے کوئی چیز کی قربانی کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ دل دیا تو نے سروے کچھ دیا۔ آپ کیسے خوش نصیب ہو، 5 سال کے ممبر ہو، آپ نے 5 سال کے 12 سال مولانا حضرت امام کی خدمت کی ہے، اس نور علی نور کی خدمت کی ہے، زمین و آسمان کو روزی رزق دینے والے کی خدمت کی ہے، جس نے آپ کی خدمت کو چند ٹکوں کی بدولت، چند ٹکوں کے بدلے، بدولت نہیں بدلے، رحم کر کے قبول کر لیا، چھوٹی سی معمولی سی چیز کو بڑی بنا کے قبول کر لیا۔ اس مولا کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں، دولت وغیرہ کوئی چیز نہیں، بڑے مکان اور موٹریں کوئی چیز نہیں۔ امام تو دل دیکھتا ہے کہ دل کیسا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ چندہ کرنے کے لیے نکلے، ایک آدمی نے 10,000 روپیہ دیا، اس زمانے کے جو سکے تھے، اس کو دعا آشیش فرمائی۔ بعد میں ایک بڑی بوئی آئی، اس بڑی بی نے، بڑی بڑھیا نے کچھ 2 پیسے جتنی رقم دی، نبی عیسیٰ نے وہ رقم اٹھا کے اس کو اتنی دعائیں دی کہ بات چھوڑ دو۔ حواریوں نے یعنی ان کے جو اصحاب تھے پوچھا، یا حضرت اس آدمی نے اتنی خطیر رقم دی، آپ نے اس کو محض چھوٹی سی دعا فرمائی، اس بڑھیا نے 2 پیسے دیے اور اتنی دعائیں دی۔ فرمایا کہ اس آدمی نے جو 10,000 کی رقم دی، وہ اس کی رقم، اس کی دولت کے سامنے ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس بڑھیا کی ساری ملکت جو تھی وہ 2 ہی پیسے تھے اور سب کے سب اس نے مجھ کو دے دیے، اس نے اپنا سب کچھ مجھے دے دیا۔ اس واقعہ کو یاد کرو، کبھی میری وعظوں میں سنا ہوگا، کانڈی محلے کے اندر پکوڑے بھجیے بیچنے والی وہ ٹھنگنی سی چھوٹی سی شیرین بائی، آج میں نے پوچھا تو وہ تو بہت برس پہلے گزر چکی، اس کے ہاتھ کے بھجیے میں بھی چھوٹا تھا تو لے کے کھایا کرتا تھا۔ کانڈی محلے کا کریم آباد کا جماعت خانہ ہے، آپ انٹر ہو تو پہلی ہی کوٹھڑی میں وہ رہتی تھی، رائٹ ہینڈ پہ، وہاں وہ بیچاری رہے، اکیلی تھی، بیسن اور سامان لے کے صبح کے وقت وہ بھجیے بناوے، آدھے پیسے کے 1 پیسے کے بھجیے پکوڑے جو کچھ بھی وہ بیچے، اور اس کے بعد اس میں سے جو پیسے بچے 10 بند نکالے، دعا وغیرہ شفا جو کچھ بھی مہمانی اس کی نیت تھی، 2 آنے 2.5 آنے ہر روز کماوے، مولا ہر سال آوے، ہر سال مہمانیاں قبول کرے۔ اکیلی جان تھی، پیسہ تو تھا نہیں، مہمانی کی توفیق کہاں سے ہو سکے، تو اس نے سوچا کہ چلو مولا دوسری دفعہ آئیں گے تو میں 10 بوسی کروں گی۔ 10 بوسی اس زمانے میں جب کرتے تھے تو مولا ایک تخت پہ بیٹھ جاتے تھے،
اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے ایسا، تو لوگ آتے تھے ہاتھ کو چومتے تھے. ایک ایسا واقعہ بن گیا، امام نے دست چومانا چھوڑ دیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک آدمی کو سردی ہوئی تھی، زکام ہوا تھا، تو دست چومنے گیا تو ناک میں سے پانی خداوند عالمین کے دست مبارک پہ گرا. مولا فرمایا اے دوزخی، اس آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چومنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف سر پہ لگا لیتا کافی تھا، لیکن اس بے ادبی سے دوزخی کا خطاب ملا. امام کا بدن ہے وہ پاک ہے، ساری دنیا میں پاک اور مطہر چیز جو ہے وہ امام کا بدن ہے. ہم کو اس کے بدن کو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہیے، سوا کہ وہ خود ہم کو اپنا دست مبارک رحم کر کے مہربانی کر کے عنایت کرے. تو امام نے پھر اس نے معافی مانگی، پاؤں پڑا، مولا نے معاف کر دیا، لیکن دست چھمانا بند کیا، ہاتھ رکھ دیتا تھا. تو مولا ایسا ہاتھ رکھے تو اس کے نیچے سر رکھے تو مولا ایسا ہاتھ رکھتے ہوئے یہ ہاتھ تھک جاوے تو دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں سے مولا سر پہ ہاتھ رکھ کے دست بوسی قبول فرمائے. اس نے پائی پائی جمع کی، اس طرح کر کے 8 پیسے کی 24 پائیاں ہوتی ہیں. مشکل سے مہینے کے اندر 2-3 پائیاں اکٹھی کر سکے، اتنی غریبی، اور وہ زمانہ سستا بھی تھا. آج سے 45-50 برس کی بات ہے. 2 آنی اکٹھی کی، 2 آنے کے پیسے دے کے چھوٹے سے بٹن جیسی دوانی ہوتی تھی. آپ کے ادھر جو 5 پیسے ہیں وہ چورس ہیں، اس کے اندر جو آ جاوے اتنی چھوٹی دوانی چاندی کی ہوتی تھی. چاندی کی دوانی لے کے اس نے اپنی پچھیڑی میں گانٹھیں لگائیں، 3-4 گانٹھیں ماری تاکہ کہیں گر نہ جائے. مولا نے عورتوں کی جس وقت دست بوسی کے لیے پروگرام بنایا، تشریف آوری فرمائی، تو لائن کے اندر یہ بھی گئی. اب اس بیچاری کو ڈر یہ تھا کہ پہلے سے گانٹھیں کھول کے ہاتھ میں دوانی رکھوں گی، گر جائے گی. تو بوڑھی عورت تھی، ہاتھ کانپتے تھے. جب مولا کے حضور میں پہنچی تو سامنے جا کے گانٹھیں کھولنے لگی. اتنی دیر میں تو 5-7 کی تو دست بوسی ہو سکتی تھی. وہ وقت نکل گیا تو پیچھے جو کیپٹن ماں تھی اس نے کہا جلدی کرو شیرین بھائی، کیا کرتی ہو، ٹائم جاتا ہے. مولا فرمایا چھوڑ دو اس کو. سب دیکھتے رہے. اب جلدی سے گانٹھیں بھی نہ کھولے مولا کے سامنے، گھبرا گئی، لیکن مولا دیکھتے رہے. اس کو فرمایا تم گانٹھیں کھولو. آخر گانٹھیں کھولی، اس میں سے دوانی نکالی. مولا کے قدموں میں جو وہ پڑی تھی پلیٹ وہاں دوانی رکھی، ہاتھ باندھ کے سر جھکایا. امام نے ایک ہاتھ اس کی گردن کے اوپر رکھا جھکے ہوئے گردن پہ، دوسرا نیچے جھک کے وہ 2 آنی صاحب نے اٹھا کے آخری جماعت کو دکھائی. یہ 2 آنے ہم کو 2 کروڑ روپے سے زیادہ ہے. اپنے کھیسے میں ڈال کے لے گیا. وہ نیچے روپے پیسے پڑے تھے، اس کا کوئی درکار نہیں کی یہ 2 آنے کھیسے میں ڈالے. بہت دعاسیز فرمائی، فرمایا تمہارے 2 آنے مجھے 2 کروڑ روپے سے زیادہ ہے. خدا تو نیت نے دل دیکھے. تیرا قدر دینا کوئی من اپنوں تیرا قدر دینا کوئی من اپنوں کپڑا دھوے تو کیا ہوا دل دھوے تو کپڑا دھوے
مولا کو کبھی بھی بسراؤ نہیں، کبھی بھلانا نہیں، ہر پل یاد کرو۔ کل اور پرسوں میں نے جو 2 وعظیں ادھر کی ہیں نیزاری میں، میں نے ان وعظوں کے اندر جس کا عنوان یہ تھا کہ روحانیت کیا ہے۔ روحانیت اس کو کہتے ہیں کہ حضرت امام کے رنگ میں رنگا جائے۔ ہر وقت مولا کو یاد کرو، کام کرو، سائیکل چلاؤ، موٹر چلاؤ، بس میں بیٹھو، عورتیں گھروں میں جھاڑو نکالیں، برتن صاف کریں، کپڑے سیتی ہوئیں، بچے کو دودھ پلاتی ہوئیں، کھانا پکاتی ہوئیں، گنان بولو، علی علی کرو، اللہ اللہ کرو، صلوات پڑھو، مولا کو یاد کرو، ہر وقت اس کو یاد کرو، ایک پل بھی اس کو بھولو نہیں۔ آپ جتنا یاد کرو گے اس سے زیادہ مولا آپ کا ذکر کرتا رہے گا۔ یہ جب ہی مولا بن جاتا ہے کہ آپ کا دل اس کے دل سے مل جائے، بس یہی تو اسماعیلی مذہب کی خوبی ہے، یہی معرفت ہے، یہی حقیقت ہے، یہی معرفت کے ساتھ مولانا حضرت امام کی طرف سے ہمیں بخشش ملی ہوئی روحانیت کی زندگی ہے۔ دینداروں، یہ اسماعیلی مذہب کا مقصد ہے۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، نیک امیدیں پوری کرے، بدیاں برائیاں دور کرے، بلائے آفتیں دفع کرے، فرمان بردار مومن بنائے، اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے، آپ کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، دستن سکریت میں پورا کرے، عبادت بندگی میں مشغول رکھے۔ مولانا حضرت امام جماعتوں کنبوں میں اتفاق محبت دے، مولانا حضرت امام دین دنیا میں آپ کو ہمیشہ آباد کرے، اپنا ظہار باطن دیدار عنایت کرے۔